علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق جان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ مبارک کی رمضان ٹرانسمیشن، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا حاجی عبدالغفور ساجد الوری صاحب۔ عشرۂ مغفرت چل رہا ہے ناظرین، اس پہ ہی بات ہوگی کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں عشرۂ مغفرت کے حوالے سے حضرت صاحب سے، اور آپ کو بتائیں گے عشرۂ مغفرت کے کتنے فائدے ہیں، کیا فضائل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اور بھی سوالات ہوں گے، اور جو آپ دوستوں کے سوال ہیں ان کے بھی جواب لیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں حضرت صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جس نے بھی دل سے تعظیم کی رسول کی، جس نے بھی دل سے تعظیم کی رسول کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ انتہائی قابل محترم محمد فاروق جان صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ مجھے اس مبارک اور مقدس پروگرام کے اندر مدعو کر کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع عنایت کرتے ہیں۔ کل سے میں اپنی گفتگو اس آیت مبارکہ پہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس دعوے میں تب ہی سچے ہو سکتے ہیں جب وہ میرے محبوب کے تابع فرمان ہو جائے۔ بے شک ماہ رمضان پورا مہینہ ہی بابرکت ہے۔ عشرۂ رحمت جو گزر گیا وہ بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ عشرۂ مغفرت وہ عشرہ ہے کہ جس کی ہر بندہ تمنا کرتا ہے، بے شک اور ہم اپنی دعاؤں میں یہی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ، جو ہمارے والدین، جو ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار، تعلق دار، بلکہ امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ بے شک اب اس مغفرت کے حاصل کرنے کے لیے اتباع مصطفیٰ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، خواہ وہ رمضان کے اندر ہوں یا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ہوں، ان ساری عبادتوں کو ہم اسی وقت پورا کر سکتے ہیں جب ان میں اتباع مصطفیٰ ہو۔ بے شک مثال کے طور پہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے روزے کو لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حکم دے دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا حکم دیا کہ میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ بے شک اب اللہ نے روزہ تو فرض کر دیا، لیکن روزہ ہے کیسی عبادت؟ اب وہ روزہ رکھنا کیسے ہے؟ اس عبادت کو ہم نے پورا کیسے کرنا ہے؟
یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا۔ بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے ساتھ روزے کی ابتدا کی اور افطاری پہ روزے کا اختتام کیا۔ اب روزے کی حالت میں انسان کو کن کاموں سے بچنا ہے، کن کاموں کے ساتھ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کن کاموں کے ساتھ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کن کاموں کے ساتھ اس کا روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ بے شک، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرنا، یعنی آخری وقت میں سحری کرنا اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ جو جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے سحری کو پہلے وقت میں کر لے، سمجھو اس نے اللہ کے محبوب کی سنت سے اراض کیا ہے۔ اور افطاری کے اندر جلدی کرنا، جلدی کر، سحری میں تاخیر کرنا اور افطاری میں جلدی کرنا، یعنی جو ہی غروب آفتاب ہو جائے تو تم فوری طور پہ افطار کر لو۔ بے شک، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے سنت ہے۔ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں بھی فرمایا کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کے کھانے میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ بے شک، اور افطاری کا طریقہ بھی بتا دیا کہ افطاری میں تم کھجور کے ساتھ یا کسی میٹھی چیز کے ساتھ افطار کرو، یہ میری سنت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے ماہ مبارک میں جو عشرہ مغفرت کے حوالے سے حضرت صاحب کی باتیں سنی۔ اب ہمارا ایک سوال حضرت صاحب سے جو بھی چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو فطرانہ ہے، عشر زکوٰۃ کا مہینہ ہے، یہ فطرانے کا مہینہ ہے، تو وہ ہم نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور جو اس قابل ہیں کہ وہ زیادہ کشمش دے سکیں، کھجور دے سکیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جو گندم دے سکیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ حضرت صاحب اس پہ تھوڑا ایکسپلین کریں اور کتنی جلدی ادا کرنا چاہیے۔ بھائی محمد فاروق صاحب، میں پہلے بھی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال کے اندر جو فطرانہ رکھا ہے یہ غریب کی عید ہے، بے شک، اور غریب کو عید کے دن عید نہیں دینی چاہیے، بلکہ 10-15 دن پہلے اس کے گھر ہم جو ہے یہ فطرانہ دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے عید کی خوشیاں پوری کر سکے۔ اب یہ صحیح وقت چل رہا ہے۔ ہاں جی، تو عید کی خوشیاں پوری کر سکے۔ فطرانہ ہے ہی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرانہ ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں اس لیے رکھا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرانے میں ایک فرق ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، مال آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ صرف اور صرف آپ کے اوپر ہے، آپ نے ادا کرنی ہے، دوسرے گھر والوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن فطرانہ جو ہے آپ پہ بھی واجب ہے، اور آپ کے زیر کفالت جتنے آپ کے بچے ہیں، آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے گھر والے، ان کا فطرانہ بھی آپ پہ ادا کرنا واجب ہے، بے شک، کہ جب تک وہ آپ کے زیر سایہ ہیں، یہاں تک کہ اگر عید کے دن بھی ایک بچہ فجر کی نماز سے یعنی صبح صادق سے پہلے جو ہے پیدا ہو گیا تو اس کا بھی فطرانہ واجب ہو گیا، یعنی اس کا بھی فطرانہ دو۔ ٹھیک، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس عید کے دن صبح صادق سے پہلے مال آ گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو یہ حکم دیا ہے، اصل میں یہ ہماری عبادت اور ہمارے رمضان کے روزے اور ہماری رمضان کی تلاوت کے
कबूल करने का एक जरिया है। नाज़रीन, आपने ये सुन लिया कि ईद के दिन भी अगर माल आ जाए तो उसमें भी हमें उशर और फितराना ये देना चाहिए, यानी कि फितराना देना चाहिए उस माल में से। और अगर सुबह फजर का टाइम भी अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए ईद के दिन तो उसका भी फितराना वाजिब है। तो अब हम हज़रत साहब से एक सवाल करते हैं, जो कल भी हमने ये सवाल किया था कि जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन और करें कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है कि एक आटे का थैला जो है वो 200 रुपये 250 रुपये महंगा मिल रहा है और गवर्नमेंट रेट से, और जो चने का एक किलो चना 120 रुपये को 220 रुपये का मिल रहा है। चीनी जो है उसका रेट 65 रुपये 68 रुपये है तो 90 रुपये की मिल रही है, 95 रुपये की मिल रही है। और ये देहातों में बहुत ज़्यादा है, शहरों में तो शायद इतना ना हो लेकिन देहातों में बहुत ज़्यादा है। तो इस पे हज़रत साहब क्या कहते हैं? हज़रत साहब की तरफ चलते हैं। जी हज़रत साहब। भाई मोहम्मद फारूक साहब, कल भी इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, जबकि अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब ने एक बियार ताजर के लिए मुकर्रर कर दिया कि वो अपने माल पे 10% मुनाफा ले सकता है और उसके लिए हलाल है और जायज़ है। अब अगर वो इससे ज़्यादा मुनाफा लेता है, बल्कि यहाँ तो 50% पे भी बस नहीं करते, तो वो अपने हलाल माल को अपने हाथों से खुद अपने लिए हराम कर रहा है। और रमज़ान मुबारक में जिस तरह के एक आदमी उस पर ज़कात फ़र्ज है, वो ज़कात नहीं दे रहा, तो वो अपने हलाल माल को अपने हाथों से हराम कर रहा है। एक आदमी, अब हम ज़मींदार लोग हैं, उशर है 20 मन गंदुम पे 1 मन उशर है, यानी 19 मन गंदुम 1 मन गंदुम अदा करने से तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। अगर तुमने 1 मन गंदुम नहीं दी तो वो 20 मन की 20 मन तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की इताअत नहीं की। रही नाजायज़ मुनाफाखोरी, तो मेरे भाई माह रमज़ान शरीफ के अंदर तो अगर कोई आदमी 10% के बजाय रमज़ान का एहतराम करते हुए 5% लेता है तो अल्लाह उसे 10% से भी ज़्यादा बरकत अता फरमाएगा, 70 गुना बरकत अता, ज़्यादा मुनाफा मिलेगा उसे कि उसने रमज़ान की वजह से रिलीफ दिया है। बाकी इस चीज़ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। प्राइस कंट्रोल जो हमारी हैं उनको जो है ये, ताकि वो गवर्नमेंट की टीम जो है देहातों में आके चेक करे क्या हकीकत जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया है उस पे ये चीज़ें यहाँ पे मुहैया हैं कि नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो देगी और कंट्रोल करेगी तो इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगा और गरीब को ज़रूर बर ज़रूर उसका फ़ायदा पहुँचेगा। जी नाज़रीन, हज़रत साहब ने आपको बताया कि वो कौन सा माल है जिसको हम थोड़ी सी गलती की वजह से हराम कर लेते हैं। आपने सुन लिया होगा और इसी तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारे चलते रहेंगे। और नाज़रीन, हमारे जो है आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप